سورۃ النور کا 4واں رکوع اور 18ویں پارے کا 10واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں تم داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت مانگو، وتسلموا علی اہلھا، اور اس گھر میں رہنے والوں کو سلام کرو۔ بغیر اجازت طلب کیے کسی کے گھر میں گھس جانا یہ جائز نہیں ہے، پہلے اجازت طلب کرو اور سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، دھیان کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی قسم کی چوری ڈکیتی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے گھروں پر پردے ہوتے تھے، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے۔ جب انہیں کہیں جانا ہوتا تو پردے گرا کر چلے جاتے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسے وقت میں آؤ کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو تم اس گھر میں داخل نہ ہو، فلا تدخلوها، تو تم اس میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں تو واپس آ جاؤ، ناراض بھی نہ ہو۔ اگر گھر والے کہیں کہ ابھی تو ہم مصروف ہیں پھر آپ آئیے گا، تو اس بات کو تم برا نہ سمجھو۔ کیسا پیارا معاشرہ ہوگا کہ جس کے اندر اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں وہ یہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سچی بات ہم کہنے میں آر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ سامنے والا وہ سچی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی آیا اور ہم پریشان ہیں، بہت جلدی میں ہیں، ہم اسے کہہ دیں کہ ابھی تو میں جلدی میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، ہم یہ کہہ نہیں سکتے، کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا آنا ہمارے دل پر بڑا بھاری گزرتا ہے، کیونکہ انسان کو کہیں جانا ہو، وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ پھر نقصان یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو گھر میں بلا لیا، اندر اندر ہم پریشان ہیں، لہذا ہمیں پریشانی بھی ہوئی اور ہم کسی کام میں لیٹ بھی ہوئے، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ وہ بھی بدزن ہوا، کیونکہ ہم ذہنی طور پر پریشان ہیں تو اس کی صحیح آؤ بھگت کر نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں موڈ کیوں آف ہے، کبھی ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، بے چینی ہے۔ تو اس کے بجائے اگر ہمارے یہاں بے تکلفی پائی جائے اور بلا جھجک ایسی باتیں سمجھا دی جائیں اور اتنا پیارا ماحول ہو، تو پھر یہ جو کھچاؤ ہے یا الجھاؤ ہے ایسا ہرگز نہ ہو۔ کتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ سکھایا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم واپس آ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بعض مسافر خانے ہوتے ہیں، سفر کے دوران وہ نظر آتے ہیں، مسافر خانے میں کسی کی رہائش نہیں ہوتی، بلکہ جو مسافر وہاں پر جانا چاہے وہ جا کر وہاں وہ رہ سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں اس طرح جگہ جگہ مسافر خانے بنے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں ہم کیسے داخل ہوں، وہاں کس سے اجازت طلب کریں؟ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا، غیر مسکونہ، تم پر کوئی حرج نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے سامان ہے، یعنی وہ مسافر خانہ تمہارے آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ہم آج اگر کہیں سفر پر ہوتے ہیں اور ہوٹل پر ہم جاتے ہیں تو ہوٹل کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم کسی سے اجازت طلب نہیں کر سکتے، ہمیں بغیر اجازت کے اندر جانا ہوگا، اور استقبالیے پر پہنچ کر
ہمیں پوچھنا ہوگا کہ بھئی کمرہ خالی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہمارا اندر جانا بالکل جائز ہے، کیونکہ ہوٹل جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ بندہ استقبالیے پر آئے اور معلومات وہ حاصل کرے. ہاں یہ ہے کہ گفتگو کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے کہ یہی سنت مبارکہ ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. جب گھروں میں جانے کا ذکر آیا تو اب مہمان کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مہمان جب کسی کے گھر پر جائے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ تو آپ جانتے بڑا معیوب ہے کہ انسان کسی کے گھر پر جائے اور ادھر دیکھے ادھر دیکھے، بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہ حکم عام ہے. ہر موقع پر انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 4 سال کی عمر میں جو نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور جب دل بہک جاتا ہے تو پھر ستر بہکتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دل کی پاکیزگی چاہیے تو نظر کی حفاظت کرو. نظر یہ دل کا آئینہ ہے، جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں کتنا دل پر سرور اور سکون اور کتنی روحانیت نصیب ہوتی ہے. سبز گنبد کو دیکھیں تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں. قرآن کو دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو دیکھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے، دیکھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے. کسی مریض کو دیکھیں اور تڑپ رہا ہو تو اسے دیکھ کر انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بدنگاہی کرنا یہ بڑا نقصان دہ ہے کہ اس کا اثر ڈائریکٹ وہ دل پہ پڑتا ہے. قل اے محبوب آپ فرمائیے للمؤمنین، مومنوں سے، آپ مومنوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کچھ نیچی رکھیں یعنی حرام سے بچائیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزوں کو ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، ان کا دل و دماغ بڑا پاکیزہ رہے گا. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ فرما دیں مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو عورت کے ذہن کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی نگاہ نیچی ہو. ابو داؤد شریف و ترمذی کی روایت ہے، حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو 2 ازواج مطہرات وہاں پر جلوہ افروز تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پردہ کرو. تو وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا، تو آپ ہمیں پردہ کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں، وہ تو نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں. یعنی جس طرح مرد کو منع ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے، اسی طرح عورت کو بھی منع ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے. یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھی، اور یہی بات اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بھی لکھی. اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں یہ واضح لکھتے ہیں کہ جس طرح مرد نامحرم عورت کو دیکھے یہ حرام ہے، اسی طرح عورت نامحرم مرد کو دیکھے یہ بھی حرام ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر عورت اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گی تو اسے بھی خیالات آ سکتے ہیں، اور یہ نگاہ کی حفاظت کا جو درس ہے وہ ذہن کی پاکیزگی کے لیے ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اور اپنا سنگھار نہ دکھائیں مگر صرف وہی جو خود بخود ظاہر ہو، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت چھپائے اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں۔ عورت کی جو اعضاء عورت ہیں، یعنی عورت کا پورا جسم چھپانے والی چیز ہے، تو وہ اعضاء جن میں اللہ نے کشش پیدا کی ہے انہیں اس طرح چھپانا چاہیے کہ ان کا شیپ یا ابھار بھی محسوس نہ ہو، خصوصاً سینہ۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ سینے پر ہر وقت کوئی چادر ڈالے رکھے تاکہ ابھار جو ہے وہ محسوس کسی کو نہ ہو سکے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی اپنی چادروں سے اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں، وہ ڈال کے رکھیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ابھار سامنے ظاہر نہ ہو۔ لیکن آج چست لباس پہنا جاتا ہے، بلکہ جو برقعے کا مقصد ہے وہ بھی فوت ہوتا جا رہا ہے۔ برقع بھی لباس کی طرح فٹ کر کے پہنا جاتا ہے، ڈھیلا ڈھالا برقع ہونا چاہیے اور لباس چست نہ ہو۔ پینٹ شرٹ اور اس طرح کے لباس اور ٹراؤزر اور نہ جانے کیا کیا عورتیں پہنتی ہیں، تو وہ اکثر چست ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی قرب قیامت میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو ننگی ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ باریک لباس پہنیں گے کہ لباس پہننے کے باوجود جسم نظر آئے گا، یا وہ چست لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود جسم کی حیت محسوس ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جناب پردے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر جو پردہ ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم فرض کون سا ہے؟ نماز۔ 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، لیکن رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہمیں قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ جگہ جگہ یہی ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن پردہ کتنا اہم ہے کہ ایک ایک بات کو تفصیل سے بتایا گیا۔ اس سے اندازہ کیجیے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور یہ عورتیں اپنی زینت صرف اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کریں، او آبائہن، یا اپنے والد کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ ایک ایک رشتہ بیان کیا گیا کہ کس کس سے پردہ نہیں ہے۔ او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتوں کے سامنے۔ یہاں پر جب یہ فرمایا گیا کہ اپنے دین کی عورتوں کے سامنے، تو جو غیر مسلم عورتیں ہیں، جو کافر عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عورتوں کو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزوں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او الطفل، یا ایسے غلام نوکر کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے شہوت کے قابل نہ ہوں، بہت زیادہ بوڑھے ہوں، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، یعنی چھوٹے بچے جن کی عمر 10 سال سے چھوٹی ہو، تو ان کے سامنے عورت کا بے پردہ آنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ 10 سال کا یا 12 سال کا ہو جائے تو اس سے بھی پردہ لازم ہے، یعنی اگر وہ نامحرم ہے تو وہ اس کے سامنے بے پردگی جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ،
اور عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر زور سے رکھیں کہ جو زیور ان کا چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے. یعنی پاؤں اگر زور سے رکھیں گے تو زیور کی آواز پیدا ہوگی اور یہ آواز نامحرم مرد تک جائے گی، اس وجہ سے وہ متوجہ ہوگا، یہ بھی جائز نہیں ہے. جس رب کو عورت کے زیور کی آواز کا نامحرم مردوں تک پہنچنا پسند نہیں ہے، بتائیے وہ شریعت، وہ اسلام عورت کا آواز نکالنا یا سریلی آوازوں میں گانے گانا یا یوں سمجھ لیجئے نعت پڑھنا کیوں کر پسند ہوگا؟ سریلی آواز میں جو نعت پڑھی جاتی ہے اور وہ آواز نامحرم مردوں تک پہنچتی ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس قوم کی عورتیں پاؤں میں جھاجن پہنتی ہیں، یعنی ایسا زیور پہننا کہ جس سے چلنے سے آواز ہو. اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ عورتیں آدھا لباس پہن کر نکلتی ہوں اور بے حیائی اپنے عروج پر ہو، تو اس قوم پر رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو تم میں بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کرا دو. بے نکاح شخص کا نکاح کرانا یہ بڑی نیکی ہے اور اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کرو، اس سے تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا. جب مومن نکاح کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے یہ مجھ سے آدھا ایمان بچا کر لے گیا. تو اس لیے نکاح کرانے میں تعاون کرنا اور بے نکاح لوگوں کا نکاح کرا دینا یہ بہت بڑی سعادت کا معاملہ ہے. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والے وہ کتنا خیال کیا کرتے تھے کہ ایک نوجوان آپ کے پاس علم حدیث کے لیے آتا تھا. چند دنوں سے وہ غائب تھا. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم آ نہیں رہے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس غم کی وجہ سے میں نہ آ سکا. تو آپ نے فوراً اس نوجوان سے نکاح کی بات کی اور کہا کہ تم دوسرا نکاح کیا کرنا پسند کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بالکل کروں گا، مگر میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، تو مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا جو علم حدیث کے لیے آئے تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی فلاں بنت فلاں کا نکاح اس نوجوان سے کیا. تو اس نوجوان سے فرمایا میں نے تجھ سے کیا، اس نے قبول کیا. یہ آپ کی بیٹی وہ بیٹی تھی کہ جس کا رشتہ بادشاہ وقت نے اپنے شہزادے کے لیے مانگا تھا، تو حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا تھا، اور اب ایک غریب نوجوان سے جو نیک تھا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا. تو یہ واقعہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن اس واقعے کو ہم اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ والے کتنی کوشش کرتے تھے کہ اگر کوئی بے نکاح ہے تو وہ ان کا نکاح کرا دیں. تو یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے کہ اس کے ذریعے اس کا نفس محفوظ ہوتا ہے اور آدھا ایمان محفوظ رہتا ہے، شیطان کے وار سے وہ محفوظ رہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی جتنی خرافات ہیں ان خرافات کو دور فرمائے اور ان معاملات میں سادگی عطا فرمائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کراؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام اور کنیزیں بے نکاح ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ. عام طور پر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نکاح کیسے کروں، اس وقت میری جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ تو 10,000 روپے ہے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں،
جب نکاح ہوگا تو نکاح کے بعد 10,000 میں گزارا کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ابھی صبر کرو، تھوڑا سا میں مزید کوشش کروں، ذرا کوئی اچھی نوکری مل جائے پھر نکاح کروں گا۔ پھر اس طرح عمر گزرتے گزرتے بڑی ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ 10,000 کی نوکری تھی تو وہ چھوٹ گئی، اب 8,000 کی نوکری ہو گئی، کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر کار وہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ میں کب تک انتظار کروں گا، تو وہ آخر کار کر لیتا ہے۔ تو بتائیے اتنے سال تک نکاح نہ کرنا اور نکاح سے رکنے کا اسے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے لیے ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، تو جب ہم اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں اور 5 افراد کھانا کھا رہے ہیں، اگر ایک فرد اور آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقراء ہوں گے یعنی نکاح کرنے والا غریب ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، آپ نے فرمایا نکاح کر لو۔ اس نے کہا کیا بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میں نکاح کہاں سے کروں، اسے کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ غریب ہوں گے اور نکاح کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ تو آپ نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی غربت دور کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، کیونکہ یہ تو مومن کا عقیدہ ہے نا کہ جو بھی ہمارے گھر آتا ہے وہ اپنے نصیب کی روزی لے کر آتا ہے، تو جب نکاح ہوگا تو بیوی بھی اپنے نصیب کا رزق لے کر آئے گی اور پھر آنے والے بچے بھی اپنے نصیب کا رزق لے کر آئیں گے، تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے، اللہ ہی کھلانے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ مجھے ایک بھائی کی بات بڑی پیاری لگی، وہ کہنے لگے کہ جب حدیث پاک میں اتنی نکاح کی فضیلت ہے تو میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ میرے بچوں کا رشتہ کوئی اچھا مل گیا تو میں کر دوں گا، چاہے میرے بچے وہ کمائی پر چڑھے ہوں یا نہ چڑھے ہوں، چاہے ان کی عمر چھوٹی ہو، 15 سال میں، 14 سال میں، 12 سال میں، جیسا بھی مناسب ہوا تو میں شادی کر دوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب وہ بیچارہ کہاں سے کمائے گا اور کہاں اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے 3 بچے ہیں، اگر 6 ہوتے تو گزارا ہو جاتا کہ نہیں؟ تو میں یہ سمجھوں گا کہ آنے والے بھی میرے بچے ہیں، تو وہ میں جہاں 3 کی پرورش کر رہا ہوں 6 کی پرورش کروں گا، اور پھر میرے بچے پڑھ لکھ لیں گے اور وہ جب نوکری پہ لگ جائیں گے تو خود اپنا خرچہ بھی چلا لیں گے۔ لیکن کم از کم اس معاشرے کے اندر جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب نکاح میں تاخیر کرنا ہے، تو بالغ ہوتے ہی اگر نکاح کر دیا جائے تو بے شمار نوجوان مرد اور عورتیں وہ بے شمار بے حیائی اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دلائی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ ممکن ہے، پھر بھی ماں باپ اگر نکاح میں تاخیر کریں گے تو جو گناہ ہوگا اس کا گناہ ماں باپ کے سر پر ہوگا، اور یہ امام بہقی نے حدیث پاک لکھی۔ تو پھر ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ذرا یہ پڑھ لکھ لے، ذرا یہ گریجویٹ کر لے، ذرا کام پہ لگ جائے، ذرا 10-20 لاکھ روپے جمع ہو جائیں، دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، تو یہ تاخیر کرنا شریعت کی روح سے تو درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہوں گے جن کا تم نکاح کر رہے ہو تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ لیکن ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر ہر شخص نکاح کر نہیں پاتا، اچھا رشتہ ملتا نہیں ہے،
یا اگر اچھا رشتہ مل جائے تو عام طور پر لوگ جو ہیں وہ مالی پوزیشن دیکھتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے وہ نکاح نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نوجوانوں نکاح کرو، اور تم جب تک نکاح نہ کر سکو کثرت سے روزہ رکھو، کہ روزہ جو ہے وہ شہوتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو انہیں چاہیے کہ وہ بچ کر رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، وہ لوگ کہ جو تمہارے غلام ہیں وہ تم سے آزادی لکھوانا چاہیں تو تم مال کے عوض انہیں آزادی کا پروانہ لکھ دو۔ جب غلامی کا دور تھا تو اس میں ایسا ہوتا تھا، غلام یہ کہتا تھا کہ آقا مجھے آزاد کر دیں، تو آقا یہ کہتا کہ اگر تم اتنا مال مجھے دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر غلام وہ کماتا اور کما کر اتنا مال دے دیتا تو آقا آزاد کر دیتا، اسے مکاتب کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو غلام آزادی مانگے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے کہہ دو کہ بھئی اتنا مال کما کے مجھے دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر محسوس کرو تو انہیں یہ کہہ دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مال دینے کے لیے کوئی چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے، تمہیں محسوس ہو کہ یہ محنت سے کما کر دے گا تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بغیر مال کے آزاد کر دو تو زیادہ ثواب ہے۔ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا۔ یعنی عام لوگوں کو فرمایا گیا کہ پتہ چلے کہ فلاں آدمی غلام اب آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو تم اپنے مال سے اس کی مدد کرو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا، فرمایا کہ جو کنیزیں ہیں انہیں تم گناہ پر نہ ابھارو۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کنیزوں سے زنا کروایا جاتا تھا، تو فرمایا اپنی کنیزوں کو اس بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، ان اردنا اگر وہ ارادہ کریں تحسنا پاک رہنے کا، یعنی وہ کنیزیں تو پاک رہنا چاہتی ہیں اور تم انہیں گناہگار کرنا چاہتے ہو۔ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہو۔ تم یہ سب اس لیے کرتے ہو تاکہ تمہیں اس کے بدلے میں مال مل جائے۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن کنیزوں کو مجبور کیا جائے اور زبردستی ان سے یہ کام کرائے جائیں اور وہ روک نہ سکتی ہوں تو وہ گناہگار نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن نشانیاں، روشن آیتیں نازل فرمائی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بیان فرمائیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے ہم نے نصیحت اس قرآن میں نازل فرمائی کہ متقی لوگ اگر اس قرآن میں غور کریں گے تو انہیں مزید نصیحت ملے گی اور مزید دل پاک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔